میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ اگر تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہو تھک جائیں تو پھر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر بیان سنیے تاکہ توجہ رہے۔ اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ اور صلوا علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا تھا، اور قرض لیتے وقت جو ہے وہ ایک مدت بھی تھی کہ اتنی مدت میں جو ہے میں آپ کو یہ قرض واپس کر دوں گا، مگر ہوتا وہی کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ کہ ہوا یہ کہ اس بیچارے کو مالی طور پہ نقصان ہوا اور اس کا جو کاروبار تھا وہ بالکل بیٹھ گیا، اور وہ شخص جو ہے بیچارہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا، یعنی اب اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خیر، جو قرض خواہ تھا کہ جس نے 3000 دینار بطور قرض دیے تھے، وہ شخص آ پہنچا مقررہ تاریخ پر اور اپنے پیسوں کی، اپنے دینار کی جو واپسی کا مطالبہ کیا۔ تو اس مقروض نے جو ہے وہ قرض خواہ سے کہا کہ میرے حالات برے ہیں، میں کچھ دے نہیں سکتا، کہ میرے نقصان ہو گئے مجھے، تو مجھے جو ہے وہ میں دے نہیں سکتا ابھی، اور میں مجبور ہوں کہ میرے پاس دینے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں۔ ادھر جو ہے وہ قرض خواہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے جو ہے وہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر دیا۔ اب قاضی نے جو دونوں کو طلب کیا، دونوں کو بلایا، قرض خواہ کو بھی اور مقروض کو بھی، اور دونوں کو بلا کر جو ہے وہ قاضی نے مقروض سے کہا کہ تمہیں 1 مہینے کی مہلت ہے کہ تم اس کا قرض واپس کر دو۔ اب جو ہے وہ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ خیر، اس کے ذہن میں یہ روایت آ گئی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ تو خیر اس نے یہ
بڑی عاجزی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے، 27 دن تک وہ درود پاک ہی پڑھتا رہا۔ وہ مسجد کے کونے میں سے کونا سنبھال لیا کہ اب اس کے اور کوئی تو حل تھا نہیں۔ تو 27 دن جب گزر گئے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالی کار ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو جو ہے وہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ اتارنے کے لیے مجھے 300 دینار دو۔ اب یہ شخص جب بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، مگر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل یا نشانی طلب کی تو میرے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، میں کیا بولوں گا، وزیر کو حوالہ کیا دوں گا۔ خیر جب دوسری رات ہوئی، جب میری آنکھ سو گئی تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور میں جن پر درود پاک پڑھتا تھا وہی رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور میرے آقا علیہ السلام نے جب مجھے یہ فرمایا تو میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اب جو وہ تیسری رات آئی، تیسری رات پھر مجھے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو کہ وہ تمہیں 3000 دینار دے۔ تو شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ آپ کے اس ارشاد کی صداقت ہو۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تو سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی اور کرامن کاتبین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور میں جو وہ جب بیدار ہوا اور نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، اور آج جو وہ مہینہ بھی پورا ہو چکا تھا کہ آج جو وہ مجھے قاضی کے سامنے پیش ہونا تھا، تو میں جو ہے وہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچ گیا اور وزیر صاحب سے میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ جب وزیر صاحب نے دلیل طلب کی کہ بھئی تمہارے خواب کی دلیل کیا ہے، کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے میرے پاس، تو تمہارے خواب کی دلیل کیا ہے، نشانی بتاؤ کوئی۔ تو جب وزیر صاحب نے دلیل طلب کی تو ان صاحب نے جو ہے وہ وزیر صاحب کو یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد جب تک 5000 بار درود پاک نہیں پڑھ لیتے تب تک آپ کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتے۔ اب وزیر نے جب سرکار علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا اور یہ بات سنی تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حقا، اور پھر یہ وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے، ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرض کی ادائیگی کے لیے۔ جس کے بعد جب وہ مزید 3000 دینار دیے
اور کہا کہ یہ تمہارے بال بچوں کے لیے، اور پھر مزید 3000 دینار دیے، اور فرمایا وزیر علی بن عیسیٰ نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ تم اپنا کاروبار کرنا، اور ساتھ ہی مجھے رخصت کرتے وقت کہا، قسم دے کر کہا، اے بھائی تو میرا دینی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ اب یہ جو صاحب تھے یہ رقم لے کر سیدھا جو وہ عدالت چلے گئے۔ اب ادھر جو مقروض تھا وہ بھی پہنچا ہوا تھا عدالت میں۔ اب جب ان کی باری آئی تو اس شخص نے جو ہے وہ قاضی کے سامنے 3000 دینار رکھ دیے۔ اب چونکہ قاضی تو قاضی ہوتا ہے، تو قاضی نے سوال کیا کہ تمہارے پاس 3000 دینار کہاں سے آ گئے، کہ تمہارے پاس تو دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تم تو بالکل مفلس ہو چکے تھے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ کہاں سے آ گئی رقم۔ تو خیر اس شخص نے قاضی صاحب کو سارا واقعہ بتا دیا۔ اب جب قاضی صاحب نے یہ واقعہ سنا، قاضی صاحب اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، اور یہ اپنے گھر سے 3000 دینار لے آئے، اور یہ دینار جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیے، اور کہا کہ اس سے جو اپنا قرض ادا کر لو۔ اب انہوں نے یہ رقم لی، اور یہ جب قرض دینے لگے، ادا کرنے لگے، تو جو مقروض تھا اس نے کہا کہ جب وزیر علی بن عیسیٰ اس نے یہ سعادت حاصل کی، اور ان قاضی نے بھی یہ کہتے ہوئے دی کہ صرف وزیر علی بن عیسیٰ یہ کیوں سبقت لے جائے، لہذا میں بھی سرکار علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں بھی جو وہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو خیر جب مقروض کو انہوں نے رقم دی اس شخص نے، تو مقروض نے کہا کہ ساری برکتیں قاضی اور وزیر علی بن عیسیٰ کیوں لے، لہذا میں بھی اپنا قرض معاف کرتا ہوں۔ اور یوں جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے وہ قرض لینے سے انکار کر دیا، اور یہ رقم معاف کر دی۔ اب اس شخص نے یہ رقم جو ہے وہ واپس قاضی کے حوالے کر دی کہ چونکہ اگلے نے مجھے معاف کر دیا، آپ اپنی رقم لے لیجئے۔ تو قاضی نے کہا کہ جو رقم میں نے جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لی، اس کے نبی کے نام پر نکال لی، لہذا وہ رقم میں واپس نہیں لے سکتا، یہ رقم آپ لے کر جائیں۔ اور اس طرح جو ہے یہ شخص 12000 دینار لے کر اپنے گھر پہنچے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، اگر کوئی مشکل آ جائے، چاہے کوئی بھی پرابلم ہو، درود پاک کی کثرت کیا کرے، اس سے وظیفہ بنا لے اپنا، پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ مسائل حل ہوتے ہیں، چاہے مسئلہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ یعنی جیسے بعضوں کو ہوتا ہے نا، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیکیوں میں دل لگ جائے گا، عبادت میں دل لگ جائے گا،
نمازوں میں دل لگ جائے گا، نمازوں میں سکون ملے گا، عبادت الہی میں سکون ملے گا اس کی برکت سے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے، دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اگر بے روزگاری ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اگر تنگ دستی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اگر کوئی پیپرز وغیرہ کے مسائل ہیں تو وہ بھی حل ہو جائیں گے، کوئی قانونی معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم بیان میں سنیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح نیکی کی دعوت دی اور کس طرح جو ہے وہ تکالیف برداشت کی اور مصیبتوں پر صبر کیا اور کس طرح اچھی تدبیر کے ساتھ نیکی کی دعوت کا کام سر انجام دیا۔ تو آئیے پہلے جو وہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، اور 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور 950 سال تک 950 ایئرس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو برائیوں سے روکا، انہیں تقوی اختیار کرنے اور باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف واحد و برحق معبود حقیقی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، اور تبلیغ کے لیے آپ نے ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن صرف چند خوش نصیب ہی آپ پر ایمان لائے، جبکہ لوگوں کی اکثریت حق سننے اور ماننے کو تیار نہ تھی، بلکہ الٹا ایک تو ایک تیار نہ تھی، بلکہ الٹا وہ بدنصیب لوگ طرح طرح سے آپ کی تحقیر کرتے اور طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتے، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ اب جو ہے وہ آپ کا وصال ہو چکا، لہذا آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر کسی مکان میں ڈال دیا، اور جب آپ علیہ السلام ہوش میں آتے تو پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگ جاتے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گھلا مبارک گھوٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، مگر ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار عز و جل، تو میری قوم کو بخش دے اور انہیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہے اور یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور اپنی قوم کی ہٹ دھرمی کے بارے میں عرض کی اور کافروں کی تباہی و بربادی کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے واقعات کو متعدد جگہ پر تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے
کتنی تکالیف برداشت کی، کتنی مشقتیں برداشت کی، لیکن پھر بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم فریضے کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والوں کو بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدم اس راہ میں مستقل مزاجی سے ثابت قدم رہتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ اس اہم فریضے کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ مقلب القلوب یعنی دلوں کو بدلنے والا اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے، وہ ایک لمحے میں لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور ان کے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے، انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین دلاتے اور باطل معبودوں کو پوجنے کے بجائے اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلاتے، تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لاتے اور اکثر دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے، مگر ان حضرات نے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے اس فریضے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، یہ اپنا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے ہی رہے۔ آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دین حق کی دعوت دینے فرعون کے محل میں پہنچے۔ فرعون اس وقت اپنی قوم کے معزز افراد کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو فرعون نے کہا میں تو خود ہی خدا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں قید کرنے کی دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ مجھے میرے رب عز و جل معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ ہمیں بھی دکھاؤ وہ معجزات کیا ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس اژدہے کو پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا کیا اور بھی کچھ لائے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام یہ دو معجزے دکھا چکے تو فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے اپنے جادو کے زور پر یہ تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں، تو مشورہ دو کہ اب کیا کریں۔ تو سرداروں نے مشورہ دیا کہ جو تمام شہر ہیں اپنی رعایا میں شہروں میں سے جادوگر بلوا لیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے مقابلے کے لیے۔ چنانچہ فرعون نے
اس بات کو مانا اور اس نے جو ہے وہ جادوگروں کو اس نے بلوا لیا. اور جب جادوگر یہ سارے جمع ہو گئے تو ایک بہت بڑے میلے کا اعلان کیا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ سب لوگ میلے والے دن فلاں میدان میں جمع ہو جائیں. جب میلے والے دن یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینک دی. انہوں نے اپنے جادو کا اتنا زبردست مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والوں کو میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے. اب جب میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور تمام سانپوں کو جو ان جادوگروں نے پھینکے تھے، کیا کہتے ہیں وہ رسیاں اور لکڑیاں وغیرہ جو سانپ بن گئی تھی، تو وہ جو عصا تھا، وہ جو اژدہا بنا تھا، وہ ان سب کو نگل گیا، سب کو کھا گیا. اب جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ تو معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے وہ نبی ہی لاتا ہے، نبی ہی سے صادر ہوتا ہے. تو خیر یہ جادوگر تو ایمان لے آئے، مگر یہ فرعونی ظلم و ستم، اپنی نافرمانی اور کفر پر قائم رہے، ڈٹے رہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے بھی تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر حق کی دعوت دی، اور اس راہ میں دی گئی دھمکیاں بھی آپ کو اپنے اس مقصد سے روک نہ سکی، اور استقامت کے ساتھ آپ علیہ نبی جناب علیہ السلام نیکی کی دعوت دیتے رہے اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. تو آپ علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک مقصد کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھے. اور یاد رکھیں کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائش آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی مرض سے آزماتا ہے، یعنی بیمار کر کے آزماتا ہے، تو کبھی جان و مال کی کمی سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے، تو کبھی دشمن کے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی کسی نقصان سے دو چار ہونا پڑتا ہے، تو کبھی آفات و بلیات گھیر لیتی ہیں، تو کبھی نت نئے فتنے استقبال کرتے ہیں. یہ تو عام زندگی کی حالت ہے، جبکہ راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصیت سے ایسا راستہ ہے کہ جس میں بعض اوقات قدم قدم پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ اس میں آزمائشیں جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اور اسی سے کھرے اور کھوٹے میں پہچان ہوتی ہے، سچ و جھوٹ میں پہچان ہوتی ہے، حق و باطل میں پہچان ہوتی ہے. اسی لیے اللہ پاک کے فرما بردار اور نافرمان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں، اور اس سے اس کے حقیقی کے کھوکھلے نعرے لگانے والوں اور حقیقت میں اس کا دم بھرنے والوں میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے فرزند کو قربانی کے لیے پیش کرنا، حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کا مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مصر اور مدین کی طرف ہجرت کر جانا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ستایا جانا، اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب
آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو بے صبری کرنے اور ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی کا رونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے مصائب و تکلیفات پر صبر و رضا کے مدنی پھول چنتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رہے۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیماری اور پریشانی پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے یعنی لوگوں میں بیان کرنے سے، اپنی تکلیف بیان کرنے سے، اپنی بیماری بیان کرنے سے، اپنی پریشانی بیان کرنے سے وہ مصیبت دور نہیں ہو جاتی، بلکہ بے صبری کرنے سے صبر پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بلا ضرورت اپنی بیماری اور مصیبت کا اظہار کرنا بھی یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو اس کے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج کے لیے گئے، اب چونکہ جب تک ڈاکٹر کو اپنا مرض نہیں بتائیں گے تو وہ علاج کیسے کرے گا؟ اب کیا یہاں ضرورت ہے تو اسی طرح اپنی ہر پریشانی پر دیکھ لیا جائے کہ ہم جسے بیان کرنے جا رہے ہیں آیا کہ یہاں بیان کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا محض خالی بس اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرنا ہے، اس پہ غور کر لیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس سے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں کہ جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں۔ یعنی صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے رتبے والے ہیں وہ اپنی پریشانی اور مصیبت کا اسی طرح استقبال کرتے ہیں، یعنی اسی طرح اس پہ رہتے ہیں کہ جس طرح وہ راحت و سکون کا استقبال کرتے ہیں۔ راحت و سکون اگر جیسے انہیں کوئی نعمت ملی تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوتی ہے تو وہی کیفیت ان کی مصیبت پر بھی ہوتی ہے، وہی کیفیت ان کی پریشانی آنے پر بھی ہوتی ہے، وہی کیفیت ان کی بیماری آنے پر بھی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا رتبہ ہے۔ ارے ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم اگر اسے یوں قبول نہیں کر سکتے، کوئی ایسا استقبال نہیں کر سکتے اس کا، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اب یہ مصیبت آ گئی تو ہم اس پر صبر کریں، اور لوگوں سے بیان کرنے کے بجائے جو اس کا ثواب آیا، جو اس کا ثواب ہمیں ملے گا صبر کرنے کا، وہ کہیں ہاتھ سے نہ جائے۔ کہ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے
کہ بے صبری کرنے سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح بے صبری کرنے سے جو ثواب اس کے ہاتھ آنے والا تھا وہ سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ڈبل مصیبت کہ ایک تو مصیبت آئی مال یا جان میں یا پریشانی آئی، اور اب جو ثواب ہاتھ میں آنے والا تھا وہ بھی چلے گیا بے صبری کرنے سے۔ تو لہذا جب بھی کوئی مصیبت وغیرہ آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے عرض کرنی چاہیے کہ وہی ہماری مصیبتیں دور فرمائے گا، وہی ہماری پریشانیاں دور کرے گا، وہی ہماری بیماریاں دور کرے گا۔ امیر اہل سنت جو ہے وہ ایسوں کے لیے فرماتے ہیں، ٹوٹے گو سر پہ کوئے بلا صبر کر، اے مبلغ نہ تو ڈگ مگا صبر کر، ٹوٹے گو سر پہ کوئے بلا صبر کر، اے مبلغ نہ تو ڈگ مگا صبر کر، لب پہ حرف شکایت نالا صبر کر، ہاں یہی سنت شاہ ابرار ہے، لب پہ حرف شکایت نالا صبر کر، ہاں یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ یعنی امیر سنت فرماتے ہیں اپنے مبلغین سے کہ راہ خدا میں کتنی ہی بڑی مصیبت اور تکلیف پیش آ جائے تب بھی صبر ہی کرنا چاہیے، بلکہ زبان پر کوئی شکوہ و شکایت کی بات نہیں لانی چاہیے، کیونکہ اس راہ میں صبر کرنا اور تکالیف برداشت کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو امیر سنت جو ہے وہ ان مبلغین کے لیے فرما رہے ہیں کہ راہ خدا میں اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس میں گھبرانا نہیں، چاہے وہ پریشانی ایسی ہو کہ پہاڑ جیسی پریشانی ہو، اس میں بھی صبر کریں، اور اس پر ڈگمگانا بھی نہیں ہے اور لب پہ حرف شکایت بھی نہیں لانا کہ یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ آئیے ایک زبردست واقعہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت عطا کی جائے کہ جو کسی کو نہ ملی ہو، اور ایسی بے مثل سلطنت کی دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سلطنت بھی آپ کا معجزہ ہو۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کو 13 سال کی عمر میں سلطنت عطا کی گئی اور 40 سال تک آپ علیہ السلام نے حکومت فرمائی۔ جنوں، انسانوں، پرندوں اور جانوروں سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ علیہ السلام ہر ایک کی زبان جانتے تھے۔ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، ہوا بھی آپ کا حکم مانتی تھی، اور آپ کے لشکر میں جنات اور جانوروں کی طرح پرندوں کا ایک دستہ بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے واپس آتے ہوئے یمن کے علاقے صنعاء پہنچ کر ٹھہر گئے۔ اب پرندوں کے دستے میں موجود جو ہدہد تھا، اس نے موقع غنیمت جانا اور یہ سیر کو نکل گیا۔ اب وہ ہدہد یہ اڑتے اڑتے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے باغ میں پہنچ گیا، اور وہاں اسے ایک اور ہدہد نظر آیا۔ اس ہدہد نے ملکہ بلقیس اور اس کی سلطنت
لشکر اور تخت کے بارے میں بتایا اور بلقیس کی سلطنت کا نظارہ بھی کروایا، اس لیے اسے کافی دیر ہو گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے قافلے میں ہدہد کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہرا کرتے وہاں یہ پانی کی نشاندہی کرتا کہ وہ پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا ہدہد، تو جہاں سے پانی نظر آتا تو وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آگے آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ کو پانی کی حاجت ہوئی، پانی کی ضرورت پیش آئی، تو لشکر والوں نے پانی تلاش کیا مگر انہیں پانی نہ ملا۔ اب ہدہد کو دیکھا گیا کہ بھائی یہ کہاں چلا گیا، اب ہدہد کو دیکھا گیا کہ پانی کے بارے میں بتائے تو یہ تو سیر کو گئے ہوئے تھے اپنے ہدہد صاحب۔ تو جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس سے تاخیر کا سبب دریافت کیا کہ تمہیں دیر کیوں ہوئی؟ تو اس نے ادب سے عرض کی کہ میں ملک سبا کی خبر لایا ہوں کہ اس ملک پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو بادشاہوں کے شایان شان ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا اور عالیشان تخت ہے۔ وہ عورت اور اس کی قوم شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ہدہد نے اپنی پوری بات سنا دی تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہارا امتحان لے کر دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا، لیٹر دیا اور کہا میرا یہ خط لے جاؤ اور اس پر پھینک دو، یعنی ملکہ سبا پر پھینک دینا، ملکہ بلقیس کو پھینک دینا خط، اور پھر جو ہے تم دور ہٹ کر دیکھنا کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، کہ وہ ملکہ کیا جواب دیتی ہے۔ اب ایک دن جب ملکہ بلقیس وزیروں درباریوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ہدہد آیا اور اس نے خط جو ہے وہ ملکہ پر پھینک دیا۔ ملکہ نے خط اٹھایا اور اس میں لگی ہوئی مہر دیکھ کر وزیروں سے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بادشاہ کا معزز مکتوب آیا ہے، لیٹر آیا ہے۔ پھر اس نے خط پڑھ کر سنایا اور اس خط کا مضمون قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 19 سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہوتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ ترجمہ کر سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے جب یہ خط پڑھا تو اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو یہ پایا کہ پہلے جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجا گیا ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہیں تو وہ تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو وہ ہمارا تحفہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ صرف اسی پر راضی ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں، ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے تحفے واپس لوٹا دیے، اور جو تحفہ لایا تھا اس سے فرمایا کہ اگر ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم انہیں جنگ میں شکست دے کر وہاں سے نکال دیں گے۔ اب یہ جو قاصد تھا جو تحفے لایا تھا
اس نے جو وہ ملکہ بلقیس کو جب بتایا یہ ساری بات کہ انہوں نے تحفے واپس کر دیے اور انہوں نے یوں فرمایا، تو اب ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے قریب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے اپنے ایک وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت منگوا لیا۔ یہ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ اتنا بڑا تخت جو پلک جھپکنے میں وہ کہاں سے کہاں اٹھا کر لے آئے۔ اس کا قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دی جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ اب جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ تو اسے بتایا گیا کہ یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ پھر اسے کہا گیا کہ صحن میں آ جاؤ۔ اس صحن میں شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا۔ وہ جو صحن تھا وہ بالکل شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، صاف شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے نیچے پانی بہ رہا تھا اور پانی میں جو مچھلیاں تیر رہی تھی، اور اس صحن کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرماتے۔ اب ملکہ نے جب اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ پانی بہ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشے سے بنا ہوا ہے اور ایک صحن ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس حیران رہ گئی اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ پاک کی طرف سے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے کیسے دلکش انداز میں ملک سبا کی غیر مسلمہ ملکہ بلقیس تک دین کا پیغام پہنچایا، اور یقیناً یہ آپ علیہ السلام کی حکمت سے بھرپور پر اثر نیکی کی دعوت کا اثر تھا کہ ملکہ بلقیس نے اللہ کریم کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دینے میں ہمیشہ حکمت اور اچھی تدبیر کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات حکمت اور دور اندیشی کی مدنی سوچ بڑی بڑی رکاوٹوں سے بچا لیتی ہے، بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ تو اس لیے موقع ماہر کی مناسبت سے حکمت عملی اور پختہ تدبیر سے بھی کام لینا چاہیے، اور قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت
کہ اس آیت میں 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، حکمت کے ساتھ۔ اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے، یعنی وسوسوں کو زائل کر دے، وسوسوں کو ہٹا دے۔ نمبر 2، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس سے مراد ترغیب و ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا، یعنی جس سے روکنا ہے اس سے ڈرانا۔ اور نمبر 3، سب سے اچھے طریقے کے ساتھ بحث کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم قرآن کریم کی بتائی ہوئی ان 3 باتوں کو مد نظر رکھنا شروع کر دیں تو ہماری دی ہوئی نیکی کی دعوت میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ اور واقعی کہ حکمت ہوتی ہے، اچھی تدبیر، اس کے فوائد ہیں کہ بندہ جب اچھی تدبیر اختیار کرتا ہے، حکمت عملی اختیار کرتا ہے، تو وہ کئی جگہوں پر کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے وہ کام دینی ہو یا چاہے دنیاوی ہو، اور نرمی اختیار کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہ ویسے ہی کہ ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اگر اپنے اندر نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بیدار کرنا چاہتے ہیں، اپنے قرب و جوار میں لوگوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں نماز کی دعوت دینا چاہتے ہیں، انہیں سنتوں کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اپنے اندر انہیں نیک بنانے کا جذبہ بیدار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلام کے ساتھ عملی طور پر وابستہ ہو جائیں۔ کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں یہ مدنی سوچ دی، ہمیں یہ مدنی ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب آپ اس مدنی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بیدار ہوگا، جذبہ بیدار ہوگا، پلس نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ بھی آئے گا کہ کس طرح نیکی کی دعوت دینی ہے، چونکہ اس کے بھی رولز ہیں، اس کا بھی طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی میں مبتلا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اسے کس طرح روکنا ہے، اسے کس طرح سمجھانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی اچھے کام کا بتانا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، ایک تو ہے روکنا اور ایک اچھے کام کرنے کا بولنا، تو اب اسے کس طرح اچھے کام کی دعوت دینی ہے کہ وہ نیک کام کرے، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو جب آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں بھی آپ کو آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنائے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک